السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو۔ اکبر جے پوری کی غزل نمبر 1 کی جو واحد غزل آپ کے نصاب میں شامل ہے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تو غزل کا مطلع ہے، غزل کا پہلا شعر ہے: کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کی۔ منظر نظاروں کو کہتے ہیں۔ شاعر دنیا کی ناپائیداری، دنیا کی بے ثباتی، اس کا ایک الگ انداز میں، ایک نئے انداز میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ پائیدار نہیں ہے۔ یہاں کس قدر بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے جنہوں نے یہاں عالی شان دربار سجائے، لیکن یہاں کسی کی آن باقی نہیں رہی اور سب جو ہیں وہ خاک میں مل گئے۔ سکندر کا ذکر ہے یہاں پہ، ایک سکندر اعظم اس کو کہا جاتا تھا، ایک بہت ہی معروف اور بہت ہی مشہور ایک یونانی بادشاہ تھے جنہوں نے ساری دنیا پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھا تھا، ساری دنیا کو فتح کرنے کا ایک طرح سے قصد کیا تھا، تو وہ بھی موت کے ہاتھوں بچ نہ سکا۔ اس جیسے کتنے ہی عالی شان بادشاہ اس دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے، اپنی شان و شوکت چھوڑ کے، اپنی بادشاہی چھوڑ کے، اپنا عیش و عشرت چھوڑ کے وہ ایک طرح سے دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ چنانچہ اس دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ مٹ جانے والی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، اور کسی چیز کو ثبات حاصل نہیں ہے، یعنی کہ کسی چیز کو پائیداری حاصل نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کون جانے کہ کتنے لوگ یہاں خاک میں ملے، کتنے نظارے جو ہیں وہ خاک ہو گئے، وہ مٹی میں مل گئے۔ یہ دنیا جو ہے یہ بڑے بڑے بادشاہوں کو اس زمین نے اپنے اندر سمیٹے رکھا ہے، اور اس دنیا میں ہے سکندر جیسے بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ دفن ہیں۔ تشنہ لب ترسا گئے پیاس لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں چھلکتے رہے ساگر کتنے۔ یہاں پہ شاعر نے جو ہے سماجی نابرابری کا تذکرہ کیا ہے، جو معاشرتی نابرابری ہے، جو امیری غریبی کے بیچ میں جو فاصلہ ہے، جو اس میں جو بھید بھاؤ ہے، جو فرق ہے، وہ سمجھانے کی یہاں پہ کوشش کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سماج میں کچھ لوگ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ تشنہ لب ترسا گئے پیاس لی آنکھوں میں، یعنی کچھ پیاسے لوگ جو ہیں وہ اپنی پیاس جو ہے اپنی آنکھوں میں لیے جو ہیں وہ ترستے رہتے ہیں، اور محلوں میں جو ہے لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ جو وقت کے بادشاہ ہیں، جو وقت کے حکمران ہیں، وہ تو اپنی زندگی بڑے مزے سے گزارتے ہیں، اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے گزارتے ہیں، لیکن غریب جو ہے اس کی پیاس جو ہے اس کی ہمیشہ آنکھوں میں رہتی ہے۔ تو وہ عمر بھر جو ہے آنکھوں میں پیاس لیے ارمانوں کا خون ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف محلوں میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عیاشی کرتے ہیں، وہ شراب و شباب کے مزے لوٹتے رہتے ہیں۔ تو شاعر نے امیر اور غریب کے بیچ پائی جانے والی خلیج کو، جو اس میں ڈفرینس ہے، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے پیش کیا ہے۔ غزل کا اگلا شعر ہے: پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر کتنے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ دنیا میں امن کا جھنڈا لے کے شہر شہر گھومتے رہتے ہیں، تو ان کے آستینوں میں جو ہیں خنجر چھپے رہتے ہیں، ان کے جو کرتے کے اندر جو ہے ایک طرح سے وہ لوگوں کو مارنے کے لیے خنجر لے کے گھومتے رہتے ہیں۔ تو شاعر کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو زمانے کے حکمران ہوتے ہیں، یعنی جو رہبر ہیں، ان کی ایک طرح سے اصلیت سے پردہ اٹھایا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ امن کا پرچار کرنے والے بظاہر تو امن کے جھنڈے لیے شہر شہر پھرتے رہتے ہیں، لیکن یہ شہر شہر امن کا جھنڈا لے کے پھرنا ایک دکھاوا ہوتا ہے، یہ دکھاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں تو یہ لوگ اپنے آستینوں میں جو ہیں خنجر چھپائے ہوئے ہیں، یعنی کہ فساد پھیلانے والے اصل میں جو ہیں یہی لوگ ہیں۔ وہ دنیا میں فتنہ یہی کراتے ہیں، لیکن ظاہری طور پر امن کا جھنڈا لے کے دنیا میں امن کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ کس طرح میں آپ کو اس چیز کی خبر دیتا، کس
کس طرح دیتا صدا، یعنی کہ صدا مینس آواز، میں آپ کو کس طرح آواز دیتا کیونکہ مجھے آپ کے گھر کا پتہ نہیں تھا. اس بستی میں کافی دروازے کھلے دیکھے میں نے، لیکن ان دروازوں کے ساتھ مجھے کوئی مطلب نہیں تھا، ان دروازوں کے ساتھ مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ ان دروازوں میں سے یہ جتنے بھی در کھلے تھے، ان سارے ان سارے دروں میں مجھے آپ کا در جو ہے وہ معلوم نہیں تھا. تو یعنی کہ بستی میں یوں تو کئی دروازے کھلے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا دروازہ کون سا ہے. اس لیے میں تمہیں کیسے آواز دیتا، میں صدا دینا چاہتا تھا، میں آواز دینا چاہتا تھا، لیکن تمہارا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے میں مجبور تھا. شہر میں کئی دروازے کھلے تھے، لیکن ان سے مجھے کوئی مطلب نہیں، مجھے کوئی سروکار نہیں تھا. مجھے تو صرف تمہارے در کی تلاش تھی جو مجھے نہ مل سکا. غزل کا اگلا شعر ہے، غزل کا مکتا ہے. دیکھ کر تشنہ لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے. یعنی کہ شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ میں دوسروں کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا رہا. میری تشنہ لبی یعنی میری پیاس دیکھ کے تم لوگ تعجب نہ کرو، تم لوگ حیران مت ہو. میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے، میں نے ریگستانوں کو پانی دیا ہے، میں نے ریگستانوں کو سینچا ہے، ریگستانوں کو سمندر دیے. تو ایک طرح سے شاعر کی مراد یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتا رہا ہوں. میری زندگی جو ہے وہ دوسروں کی خوشی کے لیے رہی ہے، میں دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہا ہوں، اور میری تمام کوشش جو ہے وہ دوسروں کو فیض یاب کرنے میں صرف ہوئی، اور اس طرح میں خود جو ہے وہ پیاسا رہا. ایک طرح کہتے ہیں کہ میری پیاس دیکھ کے تم لوگ حیران مت ہو جاؤ، میں نے صحراؤں کو سینچا ہے، میں صحراؤں کو سیراب کر کے جو ہے خود پیاسا ہوں. اس لیے میری تشنگی یا میری تشنہ لبی یا میری پیاس دیکھ کر تم لوگ حیران مت ہو جاؤ.